اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا ہم پر اکرام اور انعام ہوا کہ ہم نے اپنے اوقات کو فارغ کر کے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے یہاں پر آئے ہم، اور جمعہ کا دن اس امت کو اسی لیے عطا کیا گیا ہے تاکہ مسلمان ایک مسجد میں ایک جگہ میں جمع ہو کر دین کی باتوں کو سنیں، جو پیغام ہوتا ہے دین کا وہ لوگ اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اسی وجہ سے جمعہ کے دن کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام بنایا گیا ہے۔ تو ہماری ہر ہفتے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو فارغ کر کے وقت سے پہلے، اذان سے بہت پہلے مسجد میں آئیں اور اللہ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں اور دوسری عبادات کرتے رہیں تاکہ ہم کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب حاصل ہو۔ اور اس کی فضیلتیں تو ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے کیا کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے اوقات کو فارغ کر کے پہلے فرصت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کریں۔ اس کے علاوہ ہم اکثر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ ہمارے بعض نوجوانوں کو اور دوسرے لوگوں کو کہ وہ وقت ہونے کے باوجود چوک کے پاس یا رکشہ اسٹینڈ کے پاس یا ایسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وقت چلا جائے، آخر وقت میں آ کے ہم مسجد میں جائیں اور بس 2 رکعت نماز پڑھیں۔ یہ مطلب کیا ہے؟ محرومی ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے منتخب لوگوں کو ہی اس کی کیا کرتا ہے؟ توفیق دیتا ہے۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ اور منتخب لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے کیا کریں؟ وقف کریں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم وقت سے پہلے مسجد میں آئیں۔ ہماری جو پردہ نشین عورتیں ہیں گھروں میں جو سن رہی ہیں ان سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو وقت سے پہلے مسجدوں میں بھیجیں اپنے بچوں کو، اور وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر بہترین قول کس کا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے نزدیک اس شخص کی بہت زیادہ عزت اور اکرام ہے جو لوگوں کو کیا کرے؟ اللہ کی طرف بلائے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں مؤذنین بھی شامل ہیں جو لوگ اذان دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی بہت زیادہ ان کا انعام و اکرام ہوگا، کیونکہ مؤذن لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ ایک امام، ایک مقرر، ایک عالم یا ایک واعظ جب وہ لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتا ہے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ خود بھی اس پر عمل کرے۔ ہم کو دین کی کسی بھی دعوت دینے سے پہلے سب سے پہلے ہم کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کے بعد لوگوں کو بلانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہ کریں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا، یہ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے، اور ان کی یہ دین کی باتیں اس پر وہ خود عمل کرتا ہو اور لوگوں کو بلاتا ہو اس کی طرف، دین کی طرف، تو اللہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ تو دوسری بات کیا تھی؟ نیک عمل کرنا خود بھی، اور تیسری بات وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہیں کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔
ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کی سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اشرف سب سے اکمل بندہ وہ ہے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہم کو کسی بھی زندگی کے کسی موڑ پر بھی، چاہے ہم پر ظلم ہو رہا ہو، حالات ہمارے سازگار نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کاش کہ میں مسلمان نہیں ہوتا یا میں اپنی شناخت کو چھپاتا۔ آج کل حالات ہندوستان میں ایسے ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ ہم پہلے ہمارے دور کے علاقوں میں یو پی اور بہار کے بارے میں سنتے تھے کہ بہت سے واقعات، آج کل وہ واقعات ہمارے گاؤں کو اور ہمارے قریبی بستیوں تک پہنچے ہیں کہ ہماری بچیوں کو حجاب پہن کر مسلمان بچیوں کو کالجز میں اور اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ تو چھوٹا واقعہ ہے، ورنہ آپ ٹرینوں میں اور دوسری جگہوں میں سنتے ہوں گے کسی کو دوسروں کی عبادت کر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لینے کے لیے یا اس کی عبادت کرنے کے لیے یا چھیڑخانی وغیرہ ہوتی ہے ان کی داڑھی پر، ان کے لباس پر۔ یہ حالات صرف ہم پر نہیں آئے ہیں، اگلی امتوں پر بھی آئے تھے جو انبیاء کی دوسری امتی تھی۔ تو ایسے حالات آنے کے باوجود ہم کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ کبھی ہمارے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم پر یہ حالات کیوں آئے، حالانکہ حالات کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں کہ ہم کو اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ سے جس دین کے ساتھ بھیجا، ہمارے آبا و اجداد مسلمان، ہماری پوری قوم مسلمان، دین ہم کو گھٹی میں ملا، لیکن اس دین کو ہم نے سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے ایسے حالات پیش آ رہے ہیں۔ اگر مسلمانوں کو اللہ کا ڈر اتنا ہی ہوتا اور اللہ نے ہمارے اوپر جو احکامات کو اتارا ہے ان احکامات پر ہم عمل کرتے تو اللہ رب العزت ہماری دھاک، ہمارا رعب دوسروں کے اوپر بٹھاتا ہے۔ اور یہ تاریخ نے یہ زمانے بہت دیکھے ہیں، چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو یا ہماری پوری تاریخ کے الگ الگ زمانے میں، بلکہ ہمارے گاؤں میں بھی آج سے جن کی عمریں زیادہ ہیں 30-40 سال پہلے آپ دیکھتے ہوں گے کہ غیر مسلم جب ہمارے مسجدوں کے پاس، ہماری عبادت گاہوں کے سامنے سے بھی گزرتے تو چپل اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ یہ ان کا دھاک تھا، کیوں؟ ہم موت سے ڈرتے نہیں تھے، ہم سے اس زمانے میں مال کی محبت ہمارے اندر نہیں تھی۔ آج کل ہمارے اندر دین کی بات چیزیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے، مال کی محبت زیادہ ہے۔ مال جس طرح سے بھی آئے، حرام طریقے سے آئے، حلال طریقے سے آئے، یا ہمارے بچوں کی کس طرح ہم کو تربیت کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارا رعب دوسری قوموں کے اوپر سے نکال دیا ہے۔ ایک عالم دین حضرت مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، جو ہماری اس مسجد میں بھی آ چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مثال دی ہے مسلمانوں کی، یعنی جو کسان ہوتا ہے جب وہ اپنی کھیتی کے اوپر اس کے پھل لگتے ہیں، دانہ آ جاتا ہے، گیہوں اس کا پورا مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، ایک نقلی آدمی کی تصویر کو اس کے اوپر کوئی ہانڈی وغیرہ ڈال کے کسان کھیت میں لگا دیتا ہے تاکہ کوے ڈریں۔ تو بہت سے کوے سمجھتے ہیں کہ انسان کھڑا ہے تو اس کھیتوں میں جا کے چگتے نہیں ہیں، لیکن جب ایک کوے کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک بس ڈھانچہ ہے، جب ایک کوا اترتا ہے تو سب کوے کیا جاتے ہیں، اس کھیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو ایسی ہمارے آبا و اجداد کی یہاں پر حکومت تھی، ہماری ایک دھاک تھی، وہ دھاک بھی چلی گئی ہے، کیوں؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے گھر سے دین چلا گیا، نام کا دین ہے۔ دینداری کیا ہے کہ ہم کو پورا مسلمان ہونا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور اسلام کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کرنا ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، تمام چیزوں میں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بعض لوگ حقوق ادا کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یعنی بعض لوگ اللہ کی عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کے معاملات میں کوتاہی کرتے ہیں، حلال حرام کیا ہے یہ نہیں جانتے ہیں۔ بلکہ اسلام تو ایک مکمل نظام حیات ہے۔ عبادت بھی صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی ہی کرنی ہے۔ عبادت ایاک نعبد، ہم پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہے کہ
کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایسے مسلمانوں کی، ایسے لوگوں کی مثال دی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے جو کنارے کنارے پر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، گھر میں خوشحالی ہے، پیسے برابر آ رہے ہیں، ڈیوٹی پر ہے، کام ملا ہوا ہے بیٹے کو شوہر کو، گھر میں اطمینان رہتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر گھر میں آزمائش آتی ہے، مال میں تنگی، رزق میں تنگی، یا کسی کی بیماری وغیرہ آ جاتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ تو غلط راستوں کو استعمال کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، یا ایک دو بار اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ ان حالات کو ختم کر، لیکن دعا کبھی کبھار اللہ رب العزت اسی وقت قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا صبر کا مادہ ہے۔ آدمی بے صبرا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے پاس جب دعا مانگتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو دعا بعد میں تھوڑا بھی قبول ہو سکتی ہے، وہ غلط چیزوں کو استعمال، ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اپنے ضرورتوں کو لے کر، جو ہمارے دین کو بھی ہمارے مال کو بھی لوٹتے ہیں، جو جعلی پیر، جعلی لوگ، اس کے علاوہ بھٹوں کے پاس، پنڈتوں کے پاس ہماری عورتیں جاتی ہیں اور گھر کے حالات بیان کرتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، وہ غلط چیزوں سے ہمارا علاج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دین، دنیا کے تو ختم، دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا نام کیا ہے؟ کہ جمنا اللہ کے نام کے اوپر، کہ مصیبت لانے والا بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لانے والی، اور مصیبت کو اٹھانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ یہ کہنا زبان سے آسان ہے، جب جن کے اوپر مصیبت آتی ہے اس وقت جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ حقیقی مسلمان ہیں۔ جب اسلام کے ابتدائی ایام تھے، صحابہ کرام کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، اتنا ستایا جا رہا تھا کہ کسی کو آگ کے انگاروں میں لٹایا جاتا تھا، کسی کو مکہ کی ریتیلی زمین پر لٹایا جاتا، کسی کو مارا جاتا، کسی کے گھر کو توڑا جاتا۔ صحابہ بھی پریشان ہو گئے، ابتدائی اسلام تھا، تو انہوں نے اللہ کے رسول سے انہوں نے دریافت کی کہ اللہ کے رسول کب یہ حالات ختم ہو جائیں گے، کب یہ حالات کیا کریں گے، بدل جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ایسی بہت سی آیتیں ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان نہیں لے گا؟ دوسری قوموں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، یعنی اتنا زیادہ سابقہ امتوں میں بھی اور اللہ کے رسول کے بھی صحابہ کو ستایا گیا دین کے معاملے میں، وَزُلْزِلُوا، ایک دم ان کے اوپر جھٹکے پر جھٹکے، مطلب مصیبتوں پر مصیبتیں، اور وہ تنگ آ گئے، پھر بھی انہوں نے ایمان کا دامن نہیں چھوڑا۔ بعض صحابہ کو آگ میں ڈالا گیا، بعض پرانی قوموں کے لوگ پورے لوگ جو ایمان لائے تھے آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے آگ میں کودنا پسند کیا لیکن دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم کو اس طرح سے مسلمان ہونا چاہیے، ایسا اسلام، ایسے اسلام کا نمونہ ہم کو پیش کرنا چاہیے جو ہم کو قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے، اور ہمارا اسلام ایسا ہوگا کہ ایک دم آسانی ہم کو ہونا، کوئی بھی ہمارے پر مصیبت آئی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو، صحابہ کے زندگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں انگارہ ہو۔ آج کل مسلمانوں کو کس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد، ٹیررسٹ اور کیا کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام ظلم سے پھیلا ہے، ایسی چیزوں کو اتنا عام کیا گیا ہے، کتابوں میں اتنا لکھا گیا، میڈیا نے اتنا کہا کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسا شاید ہو سکتا ہے۔ ہم کو اسلام کی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اسلام کیسا پہلا ہم کو معلوم ہوگا۔ صحابہ کے زمانے، خود ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال تقریباً حکومت کی ہے ہندوستان میں، آپ اسلام کی تاریخ پڑھیے۔ محمد بن قاسم ثقفی سن 90 ہجری میں آیا تھا، اس کے بعد تقریباً اسی زمانے میں آیا تھا، تب سے اسلام یہاں پر باقاعدہ آیا۔ اس کے بعد شہاب الدین غوری کے زمانے میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، اس کے بعد کتنی سلطنتیں آئی، اور آخر میں مغلیہ سلطنت تھی، اور ہندوستان کا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا۔ جن بادشاہوں نے دین کے اوپر عمل کیا، اسلامی نمونہ پیش کیا، اس زمانے میں اسلام بہت غالب تھا ہندوستان میں، چاہے وہ اورنگزیب عالمگیر ہو، علاء الدین خلجی ہو، بلبن ہو، التمش ہو، کتنے بادشاہ ہیں۔
جنہوں نے ہندوستان میں پوری آبادی تقریباً 90% آبادی غیر مسلم ہونے کے باوجود 10% مسلمان تھے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ ابھی ہم تقریباً 20-25% ہیں، ہم کو اپنے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دین کو سمجھا نہیں، اللہ کے اوپر ہمارا بھروسہ نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ تو ہم کو دین کو سمجھنا چاہیے، دین کے اندر تفقہ، دین کے کو سمجھنا، دین کے احکامات کو سمجھنا۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اس نماز میں بار بار کہتا ہوں کیا پڑھتے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہماری مثال طوطے کی طرح ہو گئی ہے۔ میں آپ کو جھنجھوڑتا ہوں کہ خدارا ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا ہم کو مطلب آنا چاہیے، اس کا معنی آنا چاہیے، ہم کیا اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس چیز کے لیے۔ ہمارے جوانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے بوڑھوں کی بھی ذمہ داری کہ آپ دین کو سمجھے، اسلام کو سمجھے کیا چیز ہے۔ اس کے اندر ایسی طاقت ہے، اگر کسی آدمی کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرنا گوارا کرے گا، لیکن وہ دین سے پھرنا کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، ہماری بھی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، قائدین کی ذمہ داری، گاؤں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو باقی رکھنے کی فکر کریں۔ ہماری جو سرکاری نصابوں کے اندر جو ادب کی چیزیں تھے، آداب کی چیزیں تھے، وہ نکالی گئی، دین کی چیزیں اور ان کو نکالی گئی، ہماری تاریخ کو بدلا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بچے اسکول میں جا کے جو نصاب پڑھتے ہیں اس میں بھی شرکیہ تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا ہے کہ آدمی گھر سے صبح کے وقت نکلے گا تو وہ مومن ہوگا، شام کو گھر میں واپس آئے تو وہ کافر ہوگا، اور شام سے وہ کیا ہوگا؟ مسلمان ہوگا، اور صبح میں کافر ہوگا۔ آج کل ایسا ہے کہ گھر میں اس کو مسلمان کی اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اسکولوں میں جاتے ہیں غیر مسلموں کے، وہاں پر بھگوان کی تعلیم دی جاتی ہے، تو کیسے اللہ کو ہم خوش کریں گے؟ ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، عقیدے توحید میں، ہمارے عقیدے میں ہم کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ہمارا دین اسلام ہے، ہم کو اسلام پر ہی جمنا ہے، اسلام پر ہی مرنا ہے۔ اور کامیاب ہے وہ آدمی جس کا انتقال اسلام پر ہو جائے، اور کامیاب ہے وہ آدمی جو اپنی نسل کو جانے، اپنے جانے کے بعد بھی ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نسل بھی اسلام کا نام لینا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا ان کو محبوب ہو۔ وہ ہر چیز کو چھوڑنا چاہیے، لیکن اسلامی چیزوں، اسلامی اقدار کو، اسلامی آداب کو، اسلامی عبادات کو چھوڑنا پسند نہ کریں۔ ایسی ہم کو اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم دینی ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں؟ ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کو بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن وہ اپنی بیوی کا ہو گیا، ہم کو دیکھتے بھی نہیں۔ گھر میں والدین اکیلے رہتے ہیں، بیٹا باہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ دنیا تو سکھا دیا، لیکن دین نے ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا۔ ماں باپ کی کیا عزت ہونی چاہیے، ماں باپ کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، بڑھاپے میں ان کو کس طرح ان کی خدمات کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں یہ تک فرمایا کہ اما یبلغن احدکم، کہ تم میں سے کوئی اپنے ایک باپ کو یا ماں کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان کو تم اف تک مت کہو، ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں بہت سے ایسے مثالیں ہیں کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اچھے گھرانے کے لوگ بھی اپنے ماں کو یا باپ کو جو بڑھاپے میں ہیں اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، دوسروں کے گھر میں ان کی ماں باپ رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے کیا کیا وبال، کیا کیا عذاب ہے، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ جو نافرمانی انسان کرتا ہے دنیا میں، اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کا وبال ہوگا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے ساتھ بھی ان حالات کو کیا کرتے لاتے ہیں۔ اس لیے جو آج کے خطبے کا جو مرکزی موضوع تھا وہ کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت بیان کرنا، اور اس کے علاوہ دینی تعلیم کو فروغ دینا۔ ہمارے ہندوستان کے اندر کیونکہ غیر مسلموں کی حکومت ہے، ان کی آبادی زیادہ ہے، ابھی اسلام کو بچانے کا اور اسلامی تعلیمات کو دینے کا ذریعہ بس دینی مدارس ہی زیادہ ہے۔ ہم کو ان کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان مدارس میں بھی ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی تعلیم دیں، ہماری بڑی عورتوں کو بھی تعلیم دیں، ہمارے بوڑھوں کو بھی مسجدوں میں تعلیم دیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ائمہ اور ذمہ داران اور خود ہمارے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں
جو دین کے بارے میں ان کو اتنا علم نہیں ہے، یا ان کو قرآن مجید پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، یا وہ 60-70 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو اتحیات صحیح طریقے سے کس طرح پڑھنا چاہیے وہ نہیں آتا، آپ کے اندر بھی تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ جب دونوں طرف سے تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ ذکر کے حلقے، نماز کے حلقے، جب نماز کو صحیح کرنے کے حلقے جب مسجدوں میں لگیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن چیز کیا ہے؟ ہم کو تڑپ ہونی چاہیے۔ ہر مسجدوں میں تقریباً ہمارے گاؤں میں بچوں کو مغرب کے بعد پڑھایا جاتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد مسجدوں میں بھیجیں، ان کو قرآن پڑھائیں، اس کے علاوہ قرآن سکھائیں اور قرآن سمجھنے کی بھی ان کو تعلیم دیں۔ تو یہ جو شبینہ مکاتب ہوتے ہیں ان کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ اب اکثر میں بھی شبینہ مکتب میں تقریباً 20 سال پڑھایا ہوں، بانو مسجد میں اور اس کے اطراف میں۔ میں دیکھتا تھا کہ جب عام حالات ہوتے تھے وہ تقریباً 40-50 بچے آتے تھے، جیسے ہی ایگزام کا وقت آ گیا 10 بچے مشکل سے آتے تھے۔ میں ان کو پوچھتا تھا کہ نماز پڑھا؟ نہیں، میں ٹیوشن میں گیا تھا۔ یعنی ٹیوشن جانا اتنا ضروری ہے لیکن نماز پڑھنا ضروری نہیں، یہ ماں باپ کی سوچ ہے۔ کیسے ہمارے بچے آگے بڑھیں گے دین میں؟ نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو امتحان ہو یا امتحان نہ ہو، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب امتحانات قریب آتے ہیں 10ویں کے، وہ بچے نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں آتے ہیں۔ جیسے ہی امتحانات ختم، رمضان ختم، نماز بھی ختم۔ تو ایسا ہمارا ایمان ہے کہ نماز کے بغیر ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل اور بعض احادیث سے ان کا اقوال اور بعض احادیث ہیں جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی اور کفر کے درمیان، مومن اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ یعنی کافر آدمی ہی نماز چھوڑ سکتا ہے، ایک آدمی مسلمان ہو کر 5 وقت کی نماز، کوئی بھی نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ہمارے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 4 وقت کی نمازوں میں، 3 وقت کی نمازوں میں بہت آتے ہیں۔ مغرب کی نماز میں دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کے اندرونی حال بھر جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں دیکھتے ہیں تو 2 صفحہ مشکل سے ہوتی ہے۔ حالانکہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اس کا پورا دن بابرکت ہوتا ہے۔ کی وجہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جو ٹھنڈے وقت کی 2 نماز پڑھتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دین کو اپنے اندر، ہمارے گاؤں میں، پورے عالم میں کس طرح زندہ کریں۔ سب سے پہلے ہم کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی، اپنے گاؤں کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اپنے اولاد کی سب سے پہلے فکر، اپنی فکر، ہماری نمازیں کیسی ہونی چاہیے۔ ہم کو جس کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے، تمام انسانیت کے لیے وہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للناس، اللہ نے فرمایا۔ اس کتاب کو ہم طوطوں کی طرح پڑھتے ہیں، کبھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور پوچھے گا، اور قرآن مجید خود ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا اور شکایت کرے گا کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے اندر تدبر کو، اس کے اندر تفکر کو چھوڑ دیا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو، اپنی اہمیت کو سمجھے۔ اللہ نے جب ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں ہم کو اللہ رب نے ہم کو ہدایت پر رکھا، اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو نہیں سمجھا، اس دین کو نہیں سمجھا، تو یہ ہماری کوتاہی ہے۔ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہم دین کو مسجدوں میں سیکھیں، اور لوگوں کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھیں، ہم صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو 60-70 سال کے لوگ ہیں، جب ان کے بازو میں کبھی کبھار نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو وہ بڑی آواز سے جب اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات غلط پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی نمازوں کی اصلاح کریں۔ خالی مسجد میں بھیجنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو پڑھانا، ان کو سکھانا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ہمارے اندر جن لوگوں کے اندر دین سیکھنے کی تڑپ ہے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ یہ حدیث مسند احمد، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب، حدیث کی جو کتاب ہے مسند، اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا احمد بن قبیصہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما جاء بک، اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کیوں آئے ہو، کس کام کی وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو؟ فقلت، تو میں نے کہا کبر سنی ورق عظمی، کہ میری عمر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ وَأَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مَا يَنفَعُنِي اللَّهُ بِهِ،
اور میں اللہ کے رسول آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے دین کی ان چیزوں کو سکھائے جن کو میں جانتا نہیں ہوں، اور آپ اس کو سیکھ کر اللہ رب العزت مجھے فائدہ دے گا۔ کتنی تڑپ تھی ان صحابی کی کہ 60-70 سال ہونے کے باوجود اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا کہ مجھے دین سکھاؤ۔ یہ تڑپ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، یا قبیصہ ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر، اے قبیصہ تم اس دین کو سیکھنے کے لیے جو چل کے آتے ہو اور تمہارا گزر کسی بھی پتھر کے پاس سے، کسی بھی درخت کے پاس سے، کسی بھی مٹی کے پاس سے بھی ہوتا ہے، تم اس کے اوپر سے چلتے ہوئے آتے ہو، وہ تمام چیزیں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو یا وہ خود بھی دین سیکھنے کے لیے وہ چلتے ہوئے آتا ہے تو تمام مخلوقات ایسے آدمی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتی ہیں۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان العالم یستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، ایک عالم دین ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہر چیز اللہ کی دنیا کی مخلوقات دعائیں استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے والوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اتنی زیادہ اللہ رب نے ہماری فضیلت بیان کی ہے اور اتنی زیادہ ہم کو انعامات دیا ہے، تو یہ طلب ہمارے اندر آنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ابھی سے اور رمضان کے مہینے میں بھی ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ بھی مسجد میں آئیں اور اپنے امام سے ہر مسجدوں میں کہیں کہ ہم کو دین سکھائیے، ہم کو نماز صحیح طریقے سے سکھائیے، ہم کو قرآن صحیح پڑھائیے، یہ طلب ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو فائزات مسجد الفائزات ہیں وہاں پر بھی بہت بڑی عمارت ہمارے آرے پہ ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی گاؤں کی بڑی عورتوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے، دین کی بڑی عورتوں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے کوئی وقت مقرر کر کے ان کو بھی دین کو سکھائیں گے۔ بس ہمارے اندر اور آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، جب یہ تڑپ آ جائے گی تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں۔